نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مختصر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ اگر فضیلت کی بات کی جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے بے پناہ محبت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہم احب الحسن والحسین، اے اللہ تعالی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنے والوں سے تو بھی محبت فرما، یعنی جو بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ تو بھی اس سے محبت فرما۔ واقعہ کربلا 61 ہجری۔ یزید بن معاویہ کی خلافت کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید جو تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک عادل اور صالح حکمران نہیں تھا۔ سفر کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا یعنی عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے کیا کیا؟ اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج کر دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بعد میں انہوں نے کیا کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی کوفہ والوں نے۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام 72 جانثار ساتھیوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہیوں کے خلاف حق اور صداقت کا علم بلند کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی 3 دن تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہے۔ 3 دن تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہے۔ عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے اور اہل بیت کے جوان بھی شہادت پاتے رہے۔ آخر میں خود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام حق اور باطل کی پہچان کرنا، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا اور دین اسلام کی حفاظت کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا، روایت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور تجھ سے صبر اور اجر کی امید رکھتا ہوں۔ یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا قصہ، مختصر واقعہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے اور ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، اپنے اوپر آنے والے حالات پر صبر کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے شکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی مصیبت آئے اور بندہ اس پر چلا چلا کر کہے کہ نہیں بھائی یہ میرے ساتھ برا ہوا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کرنا کہ اے اللہ میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق اور باطل کی پہچان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔